بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو پاکستانی آبدوز غازی کے بارے میں ہے، جس نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھارت کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا اور جس کی ہیبت بھارتی افواج پر اس طرح بیٹھ گئی کہ وہ اسے کالی دیوی کے نام سے پکارنے لگے۔ پاکستانی آبدوز غازی وجہ طور پر فخر پاکستان ہے، جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تفصیل پر جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اب چلیں اپنے ویڈیو کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لینے والی آبدوز کا نام غازی تھا۔ یہ امریکی آبدوز تھی جسے 1944 میں بنایا گیا تھا، جبکہ 1963 میں پاکستان نیوی نے اسے 4 سالہ لیز پر حاصل کیا تھا۔ اس کو ایک وقت میں 28 زیریاب تیر کر مار کرنے والے بموں سے لیس کیا جا سکتا تھا، یعنی غازی ایک وقت میں 28 ٹارپیڈو لے جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ آبدوز بارودی سرنگیں بھی بچھا سکتی تھی۔ غازی نے 1965 کی جنگ کا پورا حصہ بھارت کے ایک بحری جنگی اڈے دوارکا کے گرد و پیش میں گزارا۔ اس ایک آبدوز نے پورے بھارت کی نیوی کو مفلوج کر دیا۔ آبدوز غازی پاک بحریہ کی پہلی آبدوز تھی جس نے بھارت کے ساتھ لڑی گئی 1965 اور 1971 کی جنگ میں حصہ لیا۔ پاکستان نیوی نے خود سے کئی گنا بڑی بھارتی نیوی فوج کے سامنے سخت مزاحمت کی اور بھرپور دفاع کیا۔ دوارکا کراچی سے 350 کلومیٹر دور ہے، جسے بھارت کے دفاعی قلعے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں نصب طاقتور ریڈار سسٹم بھارتی فضائیہ کو کسی بھی بیرونی حملے کے بارے میں خبردار کرتا تھا، اور جنگ کے دوران پاکستان کی ساحلی پٹی پر فضائی حملوں کے لیے سپورٹ بھی اسی ریڈار سسٹم سے حاصل کی جاتی تھی۔ لہٰذا دوارکا آپریشن 65 کی جنگ میں مرکزی حیثیت حاصل کر گیا، کیونکہ دوارکا کی تباہی سے ہی بھارتی فضائیہ اور بحریہ کا گٹھ جوڑ توڑ کر ان کے دفاعی سسٹم پر کاری ضرب لگائی جا سکتی تھی۔ آپریشن دوارکا پاک بحریہ کی طرف سے 7 ستمبر 1965 کو بھارتی ساحلی شہر دوارکا میں کیا جانے والا آپریشن تھا۔ یہ پاکستانی بحریہ کا پاک بھارت جنگ میں پہلا استعمال تھا۔ 7 ستمبر 1965 کو پاک بحریہ کے جنگی جہاز حفاظتی گشت پر تھے کہ انہیں جنوبی دوارکا سے 120 میل کے فاصلے پر پوزیشن سنبھالنے کی ہدایت ملی۔ ان کے ریڈار اسٹیشن کو بمباری کا ہدف دیا گیا۔ کمانڈر آفیسرز PNS بابر پر سوار ہوئے اور فائرنگ کی ہدایت کو حتمی شکل دی۔ گہری اندھیری رات اور مکمل بلیک آؤٹ میں ریڈارز کی مدد سے فائرنگ کی جاتی تھی۔ چند منٹوں میں انہوں نے بھارت کا کراچی پر حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ اسی حملے میں رن وے بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جبکہ انفراسٹرکچر اور سیمنٹ کی فیکٹری کو بھی نقصان پہنچا دیا گیا۔ اس جنگ میں پاک بحریہ کو آبدوز غازی کی شکل میں بھارت پر سبقت حاصل تھی۔ ایسی آبدوز پورے خطے میں موجود نہ تھی۔ اس معرکہ حق و باطل میں جہاں پاکستان کی بحری اور فضائی افواج نے بھارتی حملوں کو ناکامی سے دوچار کیا، وہیں پاکستان کی بحری فوج نے بھی بھارتی نیوی کو دھول چٹا دی۔ غازی کی شمولیت پاک بحریہ کی بھارت کے خلاف جنگ میں ایک فیصلہ کن برتری کا سبب بنی۔ پاکستان کی جدید ترین آبدوز غازی کو بھارتی پانیوں میں اتارنے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ اگر حملے کے نتیجے میں بھارتی بحریہ کے جنگی بیڑے جوابی حملہ کریں تو غازی دشمن کے جنگی بیڑوں کو نیست و نابود کر دے۔ ملتے ہی پاک بحریہ کا بیڑا دوارکا کے اسٹیشن کی جانب روانہ ہوا۔ بھارتی سمندری حدود میں کیا جانے والا یہ سفر اندازے سے کیا گیا۔ سمت کا اندازہ غلط ہونے کی صورت میں پاک بحریہ اور افواج پاکستان کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ بالآخر پاک بحریہ کے بیڑے دوارکا کے ساحل پر اتنے قریب پہنچ گئے کہ پورا شہر توپوں کی زد میں تھا۔ رات 12 بجے پاک بحریہ کے توپوں نے آگ اگلنا شروع کر دیا اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ چند ہی منٹوں میں ریڈار اسٹیشن ڈیوٹی پر موجود آفیسرز کی موت کے ساتھ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ دوارکا میں بھارتی بحریہ کا ہوائی اڈہ بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ پاک بحریہ نے بھارتی حدود میں گھس کر دوارکا ریڈار اسٹیشن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پاک بحریہ کے ہاتھوں بھارتی فوج کو تاریخی ہزیمت اٹھانی پڑی۔
یہ آپریشن ہماری عسکری اور قومی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جانے کا ایک عظیم ترین آپریشن ہے۔ بھارتی پانیوں میں موجود سب مرین غازی کی دہشت نے دشمن کے جنگی بیڑوں کو بندرگاہ کے اندر مقید رکھا اور وہ کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکے۔ پاک بحریہ کا دوار کا آپریشن، جس کی وجہ سے بھارت کے دلوں پر آج بھی لرزہ طاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ جزاک اللہ، والسلام۔